اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ گزشتہ ٹاپک میں ہم نے اس آیت کو ساتھ رکھتے ہوئے حضور داتا صاحب کی ہم نے بات کی تھی۔ آج بھی ہم کچھ گزارشات پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پہ ان محافل میں جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں نبی پاک کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ذکر سننے کے بعد فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم ایسے مقام سے آ رہے ہیں جہاں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب فرماتے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں۔ پھر رب فرماتے وہ سوال کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ رب فرماتے وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں فرشتے یا اللہ انہوں نے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا ہے۔ اللہ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس ذکر کی برکت سے میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور ان کو جنتیں بھی میں نے عطا فرما دی۔ یہ حدیث مبارکہ سن کر ایمان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ جو بھی آنے والا اس محفل اس مجلس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور داتا صاحب نے بھی علم کو پھیلایا، رب تعالیٰ کی توحید کے جام پھیلائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کیا۔ تو کیا ہم یہ نہ سوچ رکھیں، اپنی یہ نہ ایمان رکھیں کہ ان کے محفلوں میں جانے والا کتنا وہ خوش بخت ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور مقام کیا ہو سکتا ہے کہ حضور داتا صاحب کے مقام پر خواجہ خواجگان خواجہ چشت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو حضور داتا صاحب کے مرکز مبارکہ پر کھڑے ہو کر خواجہ چشت نے وہ الفاظ کہے جو آج پوری دنیا کے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ یہ وہ الفاظ کی گونج تھی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور وجہ کہ آج مزارات پر جاتے ہیں تو وہ روحانیت، وہ فیض کامل، وہ اطمینان، وہ سکون نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دوستو جواب سنو۔ آپ نے فرمایا بزرگوں کو ہم نے اپنی غیر شرعی حرکات سے ناراض کر دیا ہے۔ سنو یہ غیر شرعی حرکات کیا ہے؟ وہاں جا کے ڈھول بجانا، وہاں جا کے تماشا کرنا، وہاں جا کے ایکٹنگ کرنا کہ مجھ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، یہ سب گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل سے ہوا کیا نتیجہ کیا نکلا؟ اس عمل سے وہ بزرگ ناراض ہو گئے، بزرگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں جانے کا ادب یہ ہے کہ جب تم وہاں پر پہنچو تو تم مزار مبارکہ کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ ہم گناہ گار ہیں، مگر وہ جو اللہ کا ولی ہے جس کے مزار پر ہم آئے ہیں اس نے اپنے عمل سے، اپنے عشق سے، اپنے تقوی سے رب تعالیٰ کی ذات کو ایسا منا لیا ہے، ایسی رضا رب کی حاصل کر لیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب کا فرمان ہوا کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو آج اگر ہم فیض کو لینا چاہیں تو ہمیں غیر شرعی حرکات کو روک کر اس کیفیت کو لے کر آنا ہوگا جس کیفیت کے مطابق ہمیں ہمارے اکابرین نے، علماء نے اور مصنفین، مفسرین، محدثین نے بتایا کہ یہ ہے فیض حاصل کرنے کا طریقہ۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ محبت کے ساتھ باوضو ہو کر، سر پہ ٹوپی امامہ سجا کر، وہ نہیں بھی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، وہاں دور کھڑے ہو کر آپ فاتحہ پڑھیں، نبی کی نعت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور وسیلہ اس بزرگ کا اللہ کے حضور پیش کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو غیر شرعی نہیں بلکہ عین شریعت کے مطابق ہوگا۔ غیر شرعی کیا؟ جالی کو ہاتھ لگانا، دھاگے رگڑنا، انگوٹھیاں وہاں پہ رگڑنا، چراغ رگڑنا، یہ سب غیر شرعی حرکات ہیں۔ اللہ ہمیں ان غیر شرعی حرکات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام احباب نے اس ٹاپک میں جو موضوع دیکھا اس موضوع کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی تجاویز ہو، برائے کرم کمنٹس میں اپنے سوالات ضرور کیجیے، وقت مناسب پر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو، اس ٹاپک کو آگے شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔